بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا 30واں اور آخری سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ النبأ۔ اس سورت کے اندر نبأ عظیم یعنی قیامت کا تذکرہ ہے۔ کفار مکہ بطور مذاق قیامت سے متعلق فضول سوالات کیا کرتے تھے اور مقصد آخرت کو جھٹلانا تھا۔ اللہ تعالی نے اس سورت کے اندر مختلف آیات میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا جن کو کفار بھی مانتے تھے، اور اس سے یہ بتلایا کہ جب اللہ کی اس قدرت کو مانتے ہو تو قیامت کو کیوں نہیں مانتے۔ اللہ قیامت پر بھی قادر ہے۔ پھر نیک لوگوں کے احوال کا ذکر ہے اور گناہ گاروں کو جو سزا ملے گی اس کا تذکرہ، اور قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی کہ روح یہ ایک بہت بڑی مخلوق ہے، یہ بہت بڑا فرشتہ ہے، اور فرشتے بھی دوسرے صف باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا، اور جانوروں کو بھی جمع کر کے جب آپس میں ان کے زیادتیوں کا بدلہ دلایا جائے گا تو ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے اور عذاب سے بچ جاتے۔ سورہ نازعات، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں جو کافروں کی روحوں کو سختی سے اور مومنوں کی روحوں کو نرمی سے نکالتے ہیں، اور بتایا ہے کہ انہی فرشتوں کے ذریعے سور پھکوا کر ہم انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اصل یہ ہے کہ تیاری ہو قیامت سے متعلق سوال کرنا کہ کب آئے گی، اس کا کیا فائدہ۔ ہاں، جب آخرت میں پہنچیں گے کفار تو انہیں دنیا اور برزخ کا زمانہ ایسا لگے گا جیسا ایک شام یا ایک صبح، تو یہ زندگی بس اسی قدر تھوڑی ہے۔ سورہ عبس، اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ نابینا تھے، اس لیے انہیں معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کس مصروفیت میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طرز پسند نہیں آیا تو حضور نے توجہ نہیں فرمائی ان کی طرف، تو اللہ نے آپ پر شفقت بھرے انداز میں یہ آیتیں نازل کی اور تنبیہ کی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے یہاں فیصلے طلب پر ہوتے ہیں، جو سچا ہے، طالب ہے اور مخلص ہے اس کو وقت دیا جائے، یہ اس کا حق ہے، اور جس میں طلب نہ ہو اس کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ پھر قیامت کا ذکر ہے کہ کان پھاڑنے والی آواز آئے گی یعنی سور، اور فیصلے کا دن اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آدمی اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے مانگے گا، اس لیے کہ ایک ایک نیکی آدمی ہر شخص دوسرے سے مانگ رہا ہوگا، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور گناہ گاروں کے چہرے گرد و غبار سے اٹے ہوئے سیاہ اور تاریک ہوں گے۔ سورۃ التکویر، قیامت کے دن سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اس لیے اس سورت کا یہ نام ہے۔ قیامت کی منظر کشی 14 آیات میں کی گئی ہے کہ سورج کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ عرب کے یہ اونٹنی بہت قیمتی ہوتی تھی، اس وقت لوگ کوئی توجہ نہیں دیں گے، خوف کے مارے جانور اکٹھے ہو جائیں گے، اور جو بچی زندہ دفن کی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں دبایا گیا تھا۔ صحیفے پھیلا دیے جائیں گے اور جہنم بھڑکائی جائے گی، جنت قریب کر دی جائے گی، ہر ایک کو اپنے کیا کا علم ہو جائے گا، اس کے سامنے اس کے اعمال آ جائیں گے۔ آگے اللہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ غیب کی باتیں جو اللہ کی طرف سے انہیں بتائی گئی، وہ کاہنوں کی طرح اس کے باتیں بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتے، کوئی پیسہ اور عوض بھی نہیں لیتے، اور جو فرشتے ان کے پاس لائے ہیں وہی وہ بڑے طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، لوگ فرشتے دوسرے ان کی بات مانتے ہیں جبریل علیہ السلام کی، اور یہ قرآن نصیحت ہے، لیکن فائدہ اس سے وہی اٹھاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت مل جائے۔ سورۃ الانفطار،
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا اور اس کے بعد کرامن کاتبین کا ذکر کیا۔ پہلے فرمایا انسان تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ اتنا مہربان، اس کی اتنی نعمتیں، پھر بھی اللہ سے غافل۔ تمہیں پیدا کیا، تمہیں شکل و صورت دی، تمہیں یہ اعضاء دیے، اور اس کے بعد کرامن کاتبین کا کہ تم جو اعمال کر رہے ہو یہ وہ لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن انسان کے سامنے ان اعمال کو پیش کر دیا جائے گا۔ سورۃ المطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان لوگوں کے لیے بہت سخت ہلاکت کا اعلان کیا جو دوسروں سے جب اپنا حق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، مگر جب حق دوسروں کو دیتے ہیں تو اس میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، خرید و فروخت کے وقت ناپ تول میں، وزن میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ معاملات کی یہ خرابی ہے جس میں آج ہمارا معاشرہ بھی مبتلا ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو حقوق العباد کی اچھے طریقے سے ادائیگی کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے صحابی کے قول سے کہ نماز کے اندر کمی کرنا یہ بھی تطفیف ہے، یعنی نماز جلدی پڑھی جائے اور نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کی جائے۔ پھر یہ بتایا کہ کافروں کی روح جو ہوتی ہے سجین میں، یہ زمین کے نیچے ایک قید خانہ ہے، اعمال نامہ بھی ان کا وہاں ہوتا ہے، اور مومنوں کی روح علیین میں ہوتی ہے جو اوپر ایک بالا خانہ ہے، اور ان کے اعمال نامے بھی وہیں پر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الانشقاق، اس صورت کے اندر بھی قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ زمین میں انسان اور انسان کے علاوہ جو کچھ ہے زمین اسے باہر نکال دے گی، اور اس کے بعد بتایا کہ مومن سے حساب کتاب کا آسان معاملہ ہوگا، نام عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ بڑا خوش ہوگا، اور کافر کو، گناہگار کو بائیں ہاتھ میں، اور کافر حسرت کرے گا اور موت کو دعوت دے گا۔ سورۃ البروج ایک واقعے کا اس میں اشارہ ہے اور اس کا تذکرہ ہے جو ایک قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 70 سال پہلے پیش آیا تھا۔ ایک کافر عیسائی بادشاہ جو ایک مسلمان لڑکے کو مارنا چاہتا تھا، وہ لڑکا ان کے لیے آزمائش بنا ہوا تھا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی، وہ بچا رہا، محفوظ رہا۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ کو تدبیر بتائی کہ میری موت اس طرح واقع ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے بسم اللہ پڑھ کے جب وہ تیر مارا تو لڑکا شہید ہو گیا، لیکن جتنے لوگ جمع تھے سب ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا جو دین قبول کرے گا اس کو میں خندق میں پھینک دوں گا۔ خندقیں کھودی گئیں، آگ دہکا کر جلائی گئی، اور ان تمام لوگوں کو اس میں ڈالا گیا جو کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ خندقیں کھودنے والے اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ سورۃ الطارق، طارق وہ ستارہ جو بالکل روشن ہے، رات کے وقت میں یہ ستارہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان کی اور ستارے کی قسم کھا رہے ہیں کہ انسان پر اللہ نے ایک نگران فرشتہ مقرر کیا ہے جو اس کے اعمال کو لکھتا رہتا ہے۔ پھر کہا انسان دیکھے کہ اس کی ابتدا کیا تھی، نطفہ تھی، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ ایسے حقیر انسان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا یوم تبلی السرائر، اندر کے بھید کھل جائیں گے، چھپی ہوئی چیزیں، ایک ہمارے ظاہری اعمال ہیں، ایک باطنی کیفیات اور دل کے احوال ہیں، عمل کو کس کیفیت کے ساتھ کیا تھا، لہٰذا اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن ہر چیز کی اور ہر عمل کی اور ہر آدمی کی اصلیت اور حقیقت سامنے آئے گی۔ سورۃ الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے، اور یہ بتایا کہ اللہ نے مخلوق کو ایک خاص انداز اور تناسب سے بنایا ہے۔ پھر قرآن کریم کا تذکرہ، اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ جب قرآن کی وحی نازل ہو تو آپ کو جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، آپ صرف سنیں گے اور ہم آپ کو یاد کرائیں گے، پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ اور فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس آدمی نے یہ 3 کام کیے، اپنے آپ کو پاک کر لیا، سنوار لیا، دل کی گندگیوں سے اللہ کا ذکر کا اہتمام کیا اور نماز پڑھی، تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ پھر کہا دنیا کو ترجیح دیتے ہو تم، حالانکہ آخرت
ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور کہیں بہتر ہے دنیا سے۔ سورۃ الغاشیہ، ڈھانپنے والی، چھانے والی، قیامت مراد ہے۔ گناہگاروں کا تذکرہ ہے، ان کے چہرے تھکے ہوئے ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ پھر متقین کا تذکرہ ہے، ان کے لیے جنت کی کیا کیا نعمتیں ہیں، اور اس کے بعد 4 چیزوں کا تذکرہ۔ اونٹ کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، زمین کو اور پہاڑ کو، ان چیزوں میں غور کریں اور ان میں غور کر کے اللہ تک پہنچیں اور اللہ کی وحدانیت پر یقین بڑھائیں۔ اور پھر یہ بتایا نبی کو، آپ کا کام صرف تبلیغ ہے، زبردستی منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ سورۃ الفجر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی اور ذوالحجہ کی 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، 10 ذوالحجہ اور 9 ذوالحجہ کا دن، اس کی قسمیں کھا کر کہا کہ اللہ نیک لوگوں سے اچھائی کا معاملہ فرمائیں گے، برے لوگوں سے برائی کا معاملہ فرمائیں گے۔ انسان کا ذکر کیا، جب اچھے حالات آتے ہیں تو خوش ہوتا ہے اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، اور جب انسان پر برے حالات آتے ہیں تو پھر شکوہ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے رسوائی دے دی۔ اللہ ہماری کمزوریوں کا ذکر کرتے ہیں کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، آپس میں مال وراثت کا کھا جاتے ہو، وراثت صحیح تقسیم نہیں کرتے اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اخیر میں یہ بات بتائی، نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا۔ نفس مطمئنہ وہ جسے عبادت میں، اللہ کی یاد میں، نیک کاموں میں اطمینان اور فرحت محسوس ہوتی ہے کہ تو اپنے پروردگار کی طرف آ جائے، یعنی وصال کے وقت میں، روح قبض کرنے کے وقت میں اسے فرشتے بشارتیں دیں گے، اللہ کی طرف لوٹ جو اللہ تجھ سے راضی اور وہ تجھ سے راضی اور تم اس سے راضی ہو، اور کہا جائے گا کہ جنت میں اور اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ البلد، اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھا رہے ہیں، اے پیغمبر آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ مکہ پہلے بھی معزز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے اور معزز ہو گیا۔ پھر کہا ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اصل راحت کی جگہ آخرت ہے، دنیا میں ہر انسان کو مشقت کا سامنا ہے۔ اور پھر یہ بات بتلائی کہ انسان کو اللہ نے نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دے دیں، بولنے کے لیے زبان بھی دے دی، سمجھ اور عقل بھی دی، نبی بھی بھیج دیے۔ اب ماننا یا نہ ماننا انسان کا اپنا کام ہے۔ کچھ اصحاب المیمنہ ہیں جو دائنے ہاتھ والے ہیں، جنہوں نے مانا اور ان کو نام عمل دائنے ہاتھ میں ملے گا، اور کچھ اصحاب المشأمہ جنہوں نے نہیں مانا، ان کو نام عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ سورۃ الشمس، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کر یہ بات بتلائی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، ٹھیک کر لیا، اصلاح کر لی، وہ کامیاب۔ جس نے نفس کو تباہ کیا، اصلاح نہیں کر سکا، اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگا رہا، وہ برباد ہو گیا۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کی ذات میں گناہ کا تقاضا ہے، گناہ کو کنٹرول کرنا بھی انسان کے اندر رکھا ہے، اب انسان چاہے تو اس قوت کو استعمال کر سکتا ہے۔ سورۃ اللیل، اللہ جل شانہ رات کی قسمیں کھا کر اور دن کی قسمیں کھا کر اور جو اللہ نے مرد اور عورت کو بنایا، ان سب چیزوں کی قسمیں کھا کر، کہا اس ذات کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، بتایا کہ انسانوں کے محنتیں 2 طرح کی ہیں۔ کچھ لوگ محنت کرتے ہیں اچھے رخ پر، مال خرچ کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو اللہ کامیابی عطا کریں گے، ان کے لیے جنت کا راستہ ہے، اور دوسروں کے لیے دوزخ کا راستہ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ جو اللہ سے بہت ڈرتا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہے اور کچھ نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، یہ جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سورۃ الضحیٰ، اللہ اس صورت میں اپنے محبوب سے عشق اور محبت کو ظاہر فرما رہے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ ان کے خدا نے ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ چند دنوں تک وحی نہیں آئی تھی۔ اللہ رات دن کی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوئے، آپ کے لیے آخرت دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر کہا کہ یتیم پر سختی نہ کیجیے،
اور سائل کو جھڑکی نہ دیجیے، اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیے۔ یاد رکھیے اللہ کی نعمتوں کو تذکرہ کرنا شکر کے طور پر، اور اس پہلو سے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ سورہ علم نشرح، اللہ کہتے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ کا ذکر بلند کر دیا، قیامت تک آپ کا تذکرہ بلند رہے گا، نماز میں بھی اسی طرح، اذانوں میں بھی۔ پھر اللہ بتا رہے ہیں اس دنیا میں سختیاں بھی ہیں، آسانی بھی، لیکن آسانیاں دو ہیں، سختی ایک ہے۔ پہلے تنگی، پھر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، اور آسانی پہلے بھی ہوتی ہے بعد میں بھی ہوتی ہے۔ اور دینی مصروفیات کے بعد بھی حکم ہے کہ نفلی عبادات کا اہتمام کریں۔ سورۃ التین، فرمائے انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈھالا، بہت خوبصورت بنایا، اور انسان پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی طاقت دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ ظاہر بڑھاپے میں جوانی والے اعمال نہیں کر سکتا، لیکن اگر نیت ہوگی تو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا رہے گا۔ سورۃ العلق، اس سورت کے شروع میں وہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے قرآن کریم کی نازل ہوئی تھیں غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان آیتوں کا مطلب ہی اللہ فرماتے ہیں اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیے اور آپ کا رب بہت مہربان ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آگے ابو جہل کی بدبختی کا بھی ذکر ہے، اس نے اللہ کے نبی کو حرم میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ حرکات سے باز نہیں آیا تو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ سورۃ القدر، اس میں شب قدر کا تذکرہ ہے۔ فرمایا یہ قرآن ہم نے شب قدر میں اتارا، اور شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا ایسے جیسے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی، 84 سال اس سے زیادہ کی مدت بنتی ہے۔ اور فرمایا اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں، روح القدس جبریل امین بھی اترتے ہیں، اور خیر اور سلامتی کے فیصلے لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے، طلوع فجر تک رہتی ہے۔ علماء نے فرمایا حدیث سے معلوم ہوتا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے، صرف کسی ایک رات میں نہیں ہوتی، اور مختلف سالوں میں وہ بدلتی بھی رہتی ہے۔ سورۃ البینہ، اس سورت میں بتایا کہ یہود اور نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واضح دلائل دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو یہ ناکام ہوئے۔ اسی طرح مشرکین بھی ناکام ہوں گے، جو نیک کام کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا۔ سورۃ الزلزال، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت میں زلزلہ آئے گا، زمین خزانے باہر نکال دے گی، اور جس مال کے خاطر انسان نے گناہ کیے تھے وہ اس مال کو دیکھ کر حسرت کرے گا کہ ہائے اس کی وجہ سے میں نے گناہ کیے۔ پھر اللہ نے ایک اصول بتایا، جو ذرہ بھر نیکی یا اچھائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا قیامت میں، اور ذرہ بھر گناہ یا برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اگلی صورت ہے سورۃ العادیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی وفاداری اور جانثاری کی قسمیں کھائیں، اور یہ بتایا کہ گھوڑا تو جانثار ہے، اپنی جان خطرے میں ڈال کر مالک کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے، مگر ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، اور اس کے اندر مال کی بہت محبت ہے۔ اور کہا کہ کیا اسے نہیں معلوم کہ سینوں کے بھید قیامت کے دن کھول دیے جائیں گے، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس دن انسانوں کے تمام احوال سے باخبر ہوں گے اور انسانوں کو ان کے احوال بتلائیں گے۔ سورۃ القارعہ، یہ قیامت کا القارعہ ایک نام ہے کھڑکھڑانے والی، قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ نیک لوگوں کے اعمال وزنی ہوں گے، نیک اعمال، اور گناہ گاروں کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں پر ایک عجیب خوف و دہشت کسی کیفیت طاری ہوگی، جیسے پتنگے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں پروانے، اس طرح لوگ ایک عجیب حالت میں ہوں گے۔ سورۃ التکاثر، اللہ کہتے ہیں دنیا کی نعمتوں کی دوڑ نے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تمہیں غافل کر دیا۔ ہر وقت انسان مال کمانے، دنیا جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، پھر حسرت ہی ہوتی ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس لیے دنیا میں نعمتوں کی قدر کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ سورۃ العصر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ سارے انسان ناکام ہیں، ہاں وہ لوگ جنہوں نے ایمان بھی لائے اور نیک عمل کیے سنت کے مطابق،
اور اس کے بعد حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے اچھے کام کی، اور صبر کی وصیت کرتے رہے، یعنی دعوت دینے میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرے۔ سورۃ الہمزہ، جو لوگ مال گن گن کر رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے اندر چغل خوری، عیب نکالتے ہیں، لوگوں کے مذاق اڑاتے ہیں، ان صفات کا ذکر ہے۔ یہ چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت بربادی ہے۔ سورۃ الفیل، ابرہہ کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر لے کر آیا تھا، اللہ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے، اس کا لشکر برباد ہو گیا۔ اتنے طاقتور لشکر کو اتنے حقیر پرندوں کے ذریعے اللہ نے ختم کر دیا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھس۔ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سورۃ القریش، قریش مکہ کو سمجھایا، اللہ نے تمہیں رزق بھی دیا، امن بھی دیا، اس کا تقاضا اللہ کی عبادت کرو۔ یاد رکھیے جب فراوانی خوشحالی ہو، امن ہو، تو اللہ کی طرف یکسوئی اختیار کرنی چاہیے۔ ان نعمتوں کی قدر یہی ہے۔ سورۃ الماعون، بخل سے منع کیا گیا، اسی طرح نماز میں غفلت کرنے سے منع کیا گیا اور دکھاوا کرنے سے۔ سورۃ الکوثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ حوض کوثر ایک بہت بڑی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو کر امتیوں کو اپنے دست اقدس سے جو ہے پیالہ پلائیں گے۔ اور اللہ نے پھر کہا اس کے شکرانے میں دو کام کیجئے، نماز پڑھیجئے اور قربانی کیجئے، اور مخالفین سے نمٹنا ہمارا کام ہے۔ سورۃ الکافرون، مشرکین نے صلح کرنے کی کوشش کی، کہا بھائی آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے خداؤں کو نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ نہیں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارا دین لے لوں اور دونوں دین ساتھ لے کر چلوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ سورۃ الفتح، اس صورت میں فتح مکہ کا تذکرہ ہے کہ جب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں، تو آپ اللہ کی تسبیح کیجئے اور استغفار میں لگیے۔ سورۃ اللہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن چچا ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام کا ذکر ہے، جو دنیا میں بھی برباد ہوئے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ان کا مال، ان کی اولاد ان کے کام نہیں آیا۔ سورۃ الاخلاص، قرآن کریم کا بنیادی مضمون توحید ہے، اس صورت میں بھی اسی کو بیان کیا گیا۔ اللہ نے اپنا تعارف خود بیان کیا۔ مشرکین نے پوچھا تھا، اللہ احد ہیں، یکتا ہیں، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کا ہم پلہ، ہمسر اور برابر نہیں۔ سورۃ الفلق، اس صورت میں تلقین کی گئی کہ اللہ کی پناہ مانگیے تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے، اس لیے کہ حسد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی بسا اوقات حسد میں مبتلا ہو کر دوسرے کی جان کے در پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر دنیاوی جو نقصانات ہیں ان سے پناہ مانگنے کا طریقہ اور دعا سکھلائی گئی۔ سورۃ الناس، اس میں دینی نقصان سے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا اور کہا گیا انسانی یا جناتی جو شیاطین ہیں ان کے وساوس سے پناہ مانگی جائے، اور کہا جائے کہ ہم اس ذات ہی کی پناہ میں آتے ہیں ان کے وساوس سے جو تمام انسانیت کا رب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی ہے۔ شیطان کا کام ہی یہی کہ وہ وسوسے ڈالے، وسوسے ڈال کر انسان کو پریشان کرتا ہے اور انسان کو خیر کے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شیطانی وسوسوں کی فکر نہ کریں۔ یاد رکھیے کہ وسوسے غیر اختیاری ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں، اور جو چیز غیر اختیاری ہوں شریعت میں ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا گیا، اس لیے ہم اس کی فکر میں نہ رہیں۔ وسوسے کا علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی مثبت دینی یا دنیاوی مصروفیت میں مصروف رکھیں، اور اگر زیادہ وسوسہ تنگ کرے لاحول پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اللہ ہی سب کا محافظ ہے، سب سے بڑے طاقتور وہی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
وبارک وسلم۔ یا اللہ یہ جو دروس مختصر سے ہوئے اپنی بارگاہ عالی میں اس کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ درس دینے والے کو بھی قبول کر لیجئے، جن جن لوگوں نے درس سنا یا سنتے ہیں ان کو بھی قبول کر لیجئے۔ ہم سب کو قرآن کریم سے سچا تعلق نصیب فرمائیے۔ ساری زندگی یا اللہ قرآن کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ آپ کا کلام ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، ہم سے اس کے حق میں ناقدری بے ادبی ہوتی ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے، اور قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو صحیح طور پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قرآن کی صحیح تلاوت نصیب فرمائیے، آداب اور خشوع خضوع اور توجہ کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائیے، اور قیامت کے دن اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دیجئے، اور اس قرآن کی برکت سے ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے متعلقین کی اور ساری امت کی اصلاح فرما کر سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔